نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار نے ایک لڑکے کو پیش کیا جن کا نام تھا زید بن ثابت، اور اس بچے نے محبت کی وجہ سے 11 سورتوں کو یاد کر لیا تھا۔ اس کی نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی، مگر اللہ کی شان کہ اس نے قرآن کی 11 سورتیں یاد کر لی تھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو۔ اس نے پڑھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے لڑکے، یہ یہودی لوگ اپنی زبان میں کچھ عبارتیں لکھ کر لاتے ہیں اور مجھے بھی پھر ان کا جواب ان کو دینا پڑتا ہے، تو ہمیں پھر ان یہودیوں سے ہی لکھوانا پڑتا ہے۔ تم جاؤ اور ان کی سریانی زبان کو سیکھ لو۔ چنانچہ زید بن ثابت عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور 15 دن میں میں ان کی زبان سیکھ کر واپس آ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 17 دن میں نے عبرانی زبان سیکھ لی۔ پھر اس کے بعد جتنے خطوط نبی علیہ السلام نے اس زبان میں لکھوائے وہ سارے میں لکھا کرتا تھا۔ تو دیکھیے بچوں کی کیا صلاحیت ہے۔ آج کوئی ہے بچہ جو 1 مہینے میں کوئی دوسری زبان سیکھے؟ 1 مہینے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زبان ہوتی کیسی ہے۔ لیکن اللہ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں اتنی دی تھیں کہ پوری زبان 1 مہینے کے اندر سیکھ لی۔ آج تو بچے پہلی سے شروع کرتے ہیں اور 14ویں تک انگریزی سیکھتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انگریزی لکھنے پڑھنے میں غلطیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ اصول سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے بچے کو ابتدا عربی سے کروانی چاہیے، اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ قرآن مجید کے پڑھانے سے ہوگی۔ شروع میں بچے کو آپ صرف نام نہیں شروع کروائیں گی، تو چھوٹا ہوتا ہے، اس بچے کو عربی زبان پڑھنا سکھائیں، یہ عربی سے ابتدا ہو گئی۔ اب وقت کے ساتھ بچہ عربی بھی پڑھے گا، باقی زبانیں بھی پڑھے گا۔